بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ موت اور اس کی تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آخوند حمدانی، آخوند حمدانی۔ ان کے ایک شاگرد سے کسی نے پوچھا، ان کے ایک شاگرد تھے شیخ زاہد، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد آپ کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں، کیا ان کا اسٹائل کیا ہے؟ تو ان کے شاگرد نے بات بتائی، اس زمانے میں بڑے عرفاء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا آخوند حمدانی کا۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ فقط اور فقط تذکرہ موت کے ذریعے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ دیکھیے، مومن کی بھی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مومن آخرت کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، جو ابو بصیر کا تھا۔ ابو بصیر نابینا تھے، چھٹے امام کے صحابی تھے، نابینا تھے۔ کہنے لگے کہ مولا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر سکوں۔ اتنے قریبی صحابی اور امام کے چہرے کی زیارت بھی نہ کر سکے تھے۔ امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اور جب امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ان کی بینائی واپس آ گئی۔ امام نے کہا کہ اے ابو بصیر، اس بینائی کے ساتھ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارا تم کو جوار نصیب ہو اور تم بلا حساب جنت کے اندر چلے جاؤ، تو تم کو پرانی حالت پہ واپس جانا پڑے گا، اور اگر عام لوگوں کی طرح حساب کتاب دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر آنکھوں والے بن کر رہو اس دنیا میں۔ ابو بصیر نے کہا مولا میں نے آخرت کو چنا ہے، مجھے آپ پہلی والی حالت پہ واپس لے جائیے۔ تو اس واقعے سے بھی اندازہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ابو بصیر دوبارہ نابینا ہو گئے۔ اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی اس طرح سے دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے اور آخرت کا کوئی چناؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مومن کا شمار ان میں ہونا چاہیے جو ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ قصص العلماء میں شیخ مہدی کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ خوف آخرت سے اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے، اور ان کی جو تفصیل ملتی ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر اکثر ویرانوں کی طرف جاتے تھے، اور وہاں جا کر ان سے کہتے تھے کہ میرے چہرے کے پاس آگ کو لے کر آؤ، آگ۔ اور پھر جب وہ آگ ان کے چہرے کے پاس آتی تھی تو روتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ تیرا یہ نازک سا جسم جو اس دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، یا خدا کے غضب کی آگ کو آخرت میں کس طرح سے برداشت کرے گا۔ اور خالی ہم علماء کی بات نہیں بتا رہے، یہ خوف آخرت یہ انبیاء کے اندر جس اعتبار سے تھا کہ جن کی جنت بھی یقینی تھی، جن کو اپنے مقامات بھی پتہ تھے، لیکن اس کے باوجود خوف آخرت جو انبیاء کی تاریخ میں ملتا بھی ہے۔ لعالی الاخبار کتاب کے اندر باقاعدہ ایک واقعہ ہے، العدۃ الدائی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے۔ حضرت یحییٰ کو بچپن ہی سے علم و حکمت عطا ہوا تھا، آپ سب لوگوں کے علم میں بھی ہے، اور اس کے بعد جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے تو انہوں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت چھوٹے تھے یحییٰ اس وقت، بالکل بچے۔ ماں سے آ کے کہنے لگے کہ مادر گرامی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ انہوں نے کہا جب تمہارے والد گرامی تشریف لے آئیں تو تم ان سے اجازت لے لینا، اس کے بعد جا کر بیٹھ جانا۔ جب والد آئے تو اپنی درخواست والد کے سامنے رکھی۔ والد نے کہا کہ بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، بس یہ سننا تھا کہ یحییٰ نے کہا کہ بابا کتنے ہی مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے جو موت کے آغوش میں چلے گئے، میں بھی ایک دن مر جاؤں گا۔ اور اس طرح سے اپنے باپ کو تیار کیا۔ خوف خدا سے روتے روتے روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے جو آنکھوں کے گوشے تھے اور کنارے تھے شدید زخمی ہو گئے تھے، بلکہ اس کے اندر گڑھے پڑ گئے تھے جس میں ان کی والدہ کپڑے کو گیلا کر کے رکھا کرتی تھی۔ اور وہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ یہ سب دیکھیے بہت سارے ایسے عالم آخرت سے متعلق واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ ہم متنبع ہوں، ان تمام معلومات کو، ان تمام طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور آپ کے سامنے اس کو جمع کر کے عمل کے لیے پیش کرنے کی وجہ سے یہ ساری زحمت جو ہے اٹھائی جا رہی ہے۔
اور یہ اس وجہ سے شروع میں ہم تمہیدی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو. مرزا محمد شیرازی بہت ہی مشہور مراجع میں سے گزرے ہیں. سامرہ میں بہت شدید بیمار پڑ گئے تھے اور اتنے شدید بیمار ہوئے اور ظاہر مرجع وقت تھے. بڑے بڑے نجف اور کربلا کے علماء ان کے لیے شفا کی دعائیں کر رہے تھے ذریعے ائمہ معصومین کے اوپر جا کر. جو لوگ ان کے پاس موجود تھے وہ ان کو دلاسا دینے کے لیے، ان کے عیادت کے لیے جو آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آقا آپ فکر مند نہ ہوں، بہت بڑے بڑے علماء ذریعے امام کے پاس مستقل مصروف ہیں آپ کے لیے شفا کی دعا کرنے میں. ایک جملہ کہا مرزا محمد شیرازی نے، اے وہ خدا جس کی حکمت وسائل کو رد نہیں کرتی، اے وہ خدا جس کی حکمت وسائل کو رد نہیں کرتی. جب تک اس کی حکمت موجود رہتی ہے وہ چیز بھی موجود رہتی، اور جب حکمت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو خدا اس چیز کو اٹھا لیتا. اور کہنے لگے کہ لوگ میری شفا کی دعا کر رہے ہیں اور میری روح خدا سے یہ دعا کر رہی ہے کہ میں کب تک اس جسم کے پنجرے میں قید رہوں گی. یعنی جب مرنا ہی ہے، جب ہر شخص کو مرنا ہے. مرزا محمد شیرازی جتنے بھی ان کی عمر تھی اس وقت 80-90 سال، کتنے دن اور زندہ رہ جاتے. یعنی اگر ہم کبھی کسی کے لیے شفا کی دعا کرتے بھی ہیں تو چلے کچھ مدت اس کی بڑھ جائے گی، ہزاروں سال تو اس کی زندگی نہیں ہو جائے گی نا، جو کہ خدا کی مصلحت کے بھی خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جب حکمت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور جب وقت کسی کا آ جاتا ہے تو پھر اس کا رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے. خود میری اپنی روح جسم سے یہ کہہ رہی ہے پروردگار میں کب تک اس جسم کے پنجرے میں قید رہوں گی. جب مرنا ہی ہے تو کیا اچھا نہیں ہے کہ شروع سے ان تمام چیزوں کی تیاری کی جائے. محقق طبرسی جن کی تفسیر مجموع البیان ہے، انہوں نے باقاعدہ مجموع البیان میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں مرنے میں تو مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ جملہ ہے مرحوم طبرسی کا. علامہ طبرسی کا ایک واقعہ کہ انہوں نے یہ تفسیر مجموع البیان کس طرح سے لکھی تھی، یہ میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بہت سینئر کلاس جو ہے آپ کی، لیکن کیونکہ اس وقت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اس کو دوہرا دینے میں کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے. علامہ طبرسی ایک دفعہ اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ بالکل کوما میں چلے گئے. اس زمانے میں ایسے وسائل دستیاب نہیں تھے کہ لوگ پتہ چلاتے کہ یہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، ان کو مردہ سمجھ کے دفن کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا. تھوڑی دیر میں جب قبر کے اندر یہ دفن رہے، جب آکسیجن کم ہونے لگی تو اب ایک دم سے ان کو ہوش آنے لگا. جب دیکھا تو فوراً لیٹے لیٹے یہ بات سمجھ گئے کہ اب لوگوں نے غلطی سے مجھے زندہ دفن کر دیا. اسی وقت لیٹے لیٹے انہوں نے خدا سے نظر مانی، پروردگارہ میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کہ اگر میں یہاں سے بخیریت سلامت نکل گیا تو میں ایک تفسیر قرآن لکھوں گا. بس یہ نظر مانی انہوں نے. اسی وقت ایک کفن چور وہاں پر آ گیا. اس نے، کیونکہ اچھا کفن جتنا تازہ نکال لیا جائے اتنا زیادہ بکتا ہے، اس نے کھودنا شروع کیا. جیسے اس کا ہاتھ اندر آیا مرحوم طبرسی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب وہ بہت زیادہ رویا، چلایا، پریشان ہوا، بے انتہا ڈر گیا، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور کہا کہ، اور بہت مشکل سے اس کو اس بات پہ قائل کیا اور سمجھایا کہ دیکھو مجھے لوگوں نے یہاں غلطی سے دفن کر دیا ہے، اگر تم نے مجھ کو یہاں سے نجات دلائی تو میں تم کو بہت زیادہ مال و اکرام دوں گا. بہرحال وہ اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اس کو یقین دہانی کرائی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑا. اس نے پھر دوبارہ قبر کو کھودا، ان کو اپنی پیٹھ پر لادا کیونکہ ویسے تو شدید بیمار تھے. پھر علامہ طبرسی گھر پر آئے، پھر کچھ عرصے میں صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے تفسیر مجموع البیان لکھی. دیکھیے اس وقت بھی ان کا جو زندگی مانگنا تھا خدا سے، وہ بھی تفسیر قرآن لکھنے کی انہوں نے نظر کی. تو ہر وقت علماء کو بھی فقط خوف آخرت ایک رہتا ہے. کبھی بھی اگر ہم اپنی لمبی زندگی کی دعا بھی کریں تو صرف یہی نہیں کہ ہم ایک مزید بالکل ایک ریلیکس لائف گزاریں، اسی طریقے سے مثلا ٹی وی دیکھتے رہیں، اسی طریقے سے پھر دوبارہ عیاشیوں کے اندر مصروف ہو جائیں. نہیں، بالکل ایک آخرت کا ایک خاص ٹارگٹ بنانا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہم کو کام کرنا ہے. اچھا، ایک اور بھی ڈرنے کی یوں بھی موت سے اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. ایک ضرب المثل بہت مشہور ہے کہ البلیۃ اذا امت توبت، کہ جب مصیبت بہت عام ہو جاتی ہے نا تو وہ بہت خوشگوار ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیے ایک بات اور بس اس سلسلے میں تھوڑی سی ذکر کر دی جائے. عام طور پر لوگ ایک چیز سمجھتے ہیں،
اس کو میں بہت احتیاط سے ذکر کروں گا اس بات کو، کیونکہ اس کا کوئی سوء استفادہ نہ کرے اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اتنا اس کو واضح بھی نہ کر پاؤں کہ کیا صحت کے اصولوں کی پاسداری کرنے سے کسی کی عمر طویل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے دماغ میں شاید یہ خیال آئے کہ جو ہر لحاظ سے حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں ان کی عمر کو طویل ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں کہ جن کو صحت کے کسی ایک اصول کا بھی پتہ نہیں، اور وہ بالکل کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، نہ پانی بوائل کر کے پیتے ہیں، نہ کسی طریقے سے کوئی اور حفظان صحت کے کسی اصول کا ان کو پتہ ہے، لیکن ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں۔ تو اصل بات فقط یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں تو خدا کی طرف سے بہرحال حکم یہی ہے کہ ہم پوری اپنی احتیاط کریں، صحت کا خیال رکھیں، ہمیں اپنے کام کو کرنا ہے، اس میں کسی کوئی تساہلی نہیں برتنی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سب چیزیں ہم حکم خدا کے تحت کریں تو، لیکن ہمیں بہرحال نظر یہی آتا ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں کہ جنہیں کسی بھی اصول کا جو کہ خیال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کی عمر ویسے ہی بہت زیادہ طویل ہوتی۔ اچھا، اب دیکھیے، بہرحال ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور ایک ایک لمحہ جو یہاں پر ہے اس سے اپنے آخرت کی جو کھیتی ہے اس کو کشید کرنا۔ الیوم یوم العمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، کل لیکن حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے اپنے زاد آخرت کو انسان بڑھاتا جائے۔ شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے، پیاری بہن صبر کرو، نانا رسول اللہ، بابا علی، ماں زہرا اور بھائی حسن سب مجھ سے بہتر تھے، لیکن سب چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، لہٰذا تم صبر کرو۔ تو بہرحال بحیثیت بھائی کے بہن کو اس انداز سے دلاسا دیا کہ جب دنیا میں احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، تو بہرحال امام کو بھی جانا ہی تھا۔ اور شب عاشور مولا کا یہ جملہ بھی فرماتے ہیں کہ آیا موت کے سوا میرے پاس کیا کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جس سے میں خدا سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکوں؟ فقط موت اب ایک ایسی چیز رہ گئی جس سے میں اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہوں۔ ہم نے اس دنیا کے اندر ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے کہ جس کو اور جس کی اولاد کو موت سے محبت تھی، ورنہ خود حضرت عیسیٰ جیسا نبی جب ملک الموت ان کے پاس آیا تھا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ معبود، اس تلخی کے لیے تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ بہرحال اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ فرق کسی کو سمجھ بھی نہ آتا۔ یہ تو بس اسی شخص کی شایانہ شان تھا جس نے خون میں ڈوب کر بہرحال کامیابی کا ایک نعرہ لگایا تھا۔ پیغمبر اسلام اتنا زیادہ لوگوں کے اندر شوق آخرت کو بیدار کرتے تھے کہ باقاعدہ روایتوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ لوگ خودکشی کے متعلق سوچنے لگے تھے، اور اس کے بعد پھر خودکشی کی مذمت پہ آیات قرآنی وغیرہ نازل ہوئی تھی اور لوگوں کو اس گناہ کے متعلق متنبہ کیا گیا تھا۔ لیکن وہ شوق آخرت ان معنوں میں کہ بہرحال یہ چیزیں سب موت کے بعد ہی ملنی، تو لوگ موت کو اتنا زیادہ محبوب رکھنا شروع کر دیے تھے جس سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ بس اب ہم اس کی تمہید کے بعد اب آ جاتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر جس کو ہم ایک مرحلے وار مکمل کر رہے ہیں۔ جو پچھلی دفعہ جو بات گزری تھی 5 تقریباً ہم نے وہ باتیں بیان کر دی تھیں کہ جس سے اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کسی کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، یعنی پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزارتے گزارتے ایسا موقع پیش آ جائے کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایمان ہاتھ سے نکل ہی کے ضرور رہے گا، نہیں، بس یہ چیزیں ہیں، ان کی پاسداری کیجیے۔ ساری چیزوں تو بتا دی گئی، اپنے آپ کو صرف ان چیزوں سے بچانا ہے، اور کچھ ان اعمال کا بھی ہم اگر آج موقع ملا تو تذکرہ کر دیں گے، ورنہ اگلی دفعہ جو آج کا جو باقی ماندہ درس ہے وہ، اور اس کے بعد ملک الموت کی آمد کی تفصیلات انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اب آ جائیے نمبر 6۔ 5 تو چیزیں بیان ہو گئی تھیں،
کہ برے لوگوں کی صحبت. چلے جو بھی اپنی ترتیب ہے, اس کے بعد اگلا اس کا نمبر لکھیے. وہ ہے, ویسے تو خدا اس گناہ سے سب کو محفوظ رکھے, قتل کرنا. قاتل کو سوء خاتمہ کا شدید خطرہ ہے. چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں قاتل کے سلسلے میں, فرماتے ہیں قاتل مومن کے قاتل سے تم جس طرح مرنا چاہو مرو, یہودی مرو, نصرانی مرو, مجوسی مرو, تمہیں مسلمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. قتل کرنا اتنا بڑا اور شدید گناہ, اور باقاعدہ عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے تو بڑی سخت اس سلسلے میں روایت لکھی ہے کہ کئی سو مرتبہ صرف ایک قتل کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی اس شخص کو قتل کیا جائے گا. شاید 500 دفعہ کا تذکرہ ہے کہ صرف قتل کا جو اس کا گناہ ہوگا اس کے عذابوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سزا یہ ہوگی کہ 500 مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور نمبر 7 جو میرے اعتبار سے ہے, اب آپ لوگ اپنا نمبر اس کو دیکھیے گا جو بھی, وہ ہے گناہوں کے اعتبار سے بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لینے والی عورت. جو عورت, یہ روایت میں جملہ ہے کہ جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی, خلا لیتی, خدا, تمام پیغمبر, تمام فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی. اور یہ جملہ ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تجھ کو جہنم کی بشارت ہو. قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. خبردار, اللہ رسول بغیر حق طلاق لینے والی عورت سے بیزار ہے, نیز اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بھی بیزار ہیں جو اپنی بیوی کو اتنی اذیت پہنچائے کہ جس پہ وہ خلا لینے کے اوپر مجبور ہو جائے. لیکن بہرحال روایت میں اندر ایسی عورت کی جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے اور یہ اسی حالت میں مر جائے, اس کے لیے جملہ ہے روایت کے اندر کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر اگر وہ مر گئی تو اس کا حشر منافقین کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. یہ ایک اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد 8ویں چیز وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے, وہ اس کا کتابچہ بھی موجود ہے یہاں پر اور تفصیلات سے آپ اکثر آگاہ ہوتی رہتی ہیں. وہ ہے سوء خاتمہ کے سبب غرور و تکبر. غرور و تکبر کرنے والا ہمارے سامنے مثال شیطان کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا اور صرف اسی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہوا. دنیا کی محبت یہ بھی بہرحال سوء خاتمہ کا ایک سبب ہے, جس کی بہت بڑی مثال اس بلا میں باور کی ہم بار بار دیتے ہیں. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خواہشات نفسانی اس کے اندر وَاتَّبِعْ هَوَاهُ, جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس کے اندر خواہشات نفسانی نے بہت غلبہ کر لیا تھا, جس کی وجہ سے اس کا انجام خراب ہوا. اچھا, اس کے بعد ایک اور علماء نے ایک اور سبب لکھا ہے, وہ ہے اعتقادی جڑوں کا بہت کمزور ہونا. یہ بھی اس کی ایک سبب اور وجہ بنتی. لیکن جملہ ہے کہ تھوک سے چپکائی گئی چیز ایک پھونک سے جو ہے وہ ہٹ جاتی, جس کو اس طریقے سے دیوار پر چپکایا گیا ہو. جب بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور قرآن کی آیتیں بھی, جب بھی کبھی ان کے اوپر خدا کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربی اکرمن, خدا نے ہمیں بڑی عزت دی. لیکن جیسی ان سے وہ آسائشیں واپس لی جاتی ہیں وہ فوراً کہتے ہیں ربی اہانن, خدا نے ہم کو ذلیل کر دیا. فوراً حرف شکایت زبان کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں. اعتقادی جڑوں کا کمزور ہونا, یعنی جیسی خوشحالی رخصت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی رخصت ہو گیا. اور ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ الہی رضن بقضائک, پروردگار تیرے کے تمام فیصلوں کے اوپر میں دل سے راضی ہوں. رضن بقضائک, اور قتل ہو جانا میرے اور تیرے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتا, اور نہ ہی میرے دل میں تیری محبت کم ہو سکتی. یہ امام حسین کا جملہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہمارا لگاؤ فقط اور فقط خدا سے اس وقت تک رہے جب تک کہ ہمیں سہولیات اور آسائشیں اور نعمتیں خدا کی طرف سے ملتی رہیں, اور جہاں ہی آزمائشوں کا دور شروع ہوا
وہیں ہم خدا سے حرف شکایت زبان پر لانے لگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقادی جڑیں کمزور ہیں, اور جب کبھی وہ موقع پیش آئے گا مرنے سے پہلے, اس وقت کیونکہ کمزور اعتقاد تھے تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس کے بعد یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہے وہ فقط اور فقط زمان و مکان اور خوشحالی کا مرہون منت نہ ہو. اس کی مضبوط اعتقادی جڑیں وہ کرنی پڑیں گی اور وہ عمل سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد اب آ جائیے اگلا نقطہ کہ جس کے تحت کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. اس میں علماء نے لکھا وہ ہے نظر بازی, بری نگاہ نامحرم کے اوپر ڈالنا. باقاعدہ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے 3 بھائیوں کا جو کہ مؤذن تھے مسجد کے اندر. ایک بھائی نے 10 سال تک مؤذن کے فرائض انجام دیے, دوسرے بھائی نے مؤذن کے فرائض انجام دیے, تیسرے بھائی کی جب باری آئی تو اس نے مؤذن بننے سے انکار کر دیا, نہیں مانا. لوگوں نے پیسے بڑھائے کہ بھائی تم تھوڑے پیسے اور لے لو لیکن مؤذن بن جاؤ, تمہارے 2 بھائی بھی 20 سال تک یہاں پہ مؤذن رہے ہیں. اس نے کہا نہیں. پھر بہت مشکل سے صرف ایک شرط پہ مانا کہ میں مسجد کی مینار پر چڑھ کر اذان نہیں دوں گا. لوگوں نے جب بہت پوچھا تو کہا کہ صرف اس اذان کی وجہ سے میرے بھائی سوء خاتمہ کا شکار ہوئے, مینار پر چڑھ کر اذان دینے کی وجہ سے. کہنے لگا کہ میرے پہلے بھائی کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کو جب ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے کرنی شروع کی تو اس نے جھڑک دیا, کہا کہ قرآن وران کیا بیکار چیز ہے, قرآن وران سامنے مت پڑھو. اچھا, اسی انداز میں اس کا خاتمہ ہو گیا. دوسرے بھائی کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی موقع پیش آیا, ایسے ہی واقعہ پیش آیا. اس نے بھی قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا, ائمہ معصومین کے نام لینے سے انکار کر دیا. کہنے لگا یہ دونوں بھائی مرنے کے بعد اپنے اپنے اوقات میں میرے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا خاتمہ خراب ہونے کے اور عذاب خدا کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم مینار کے اوپر چڑھتے تھے تو جو اطراف کے گھر ہوتے تھے اس میں نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالا کرتے تھے. اس کا یہ ہم کو عذاب اور خمیازہ بھگتنا پڑا کہ وقت انتقال ہمیں یہ سب چیزوں سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی اور ہمارا انجام خراب ہوا. تو بہرحال یہ جو روایتوں کے اندر بہت زیادہ جملہ بھی ملتا ہے نا, یہ جملہ ملتا ہے نا کہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظر. اچھا, اس کے بعد اب آ جائیے, یہ بھی ایک گناہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آ جائیے اگلا مرحلہ, اور وہ ہے مال کی شدید محبت. شدید محبت مال کی, یہ ہم بہت اخلاق کے اندر پڑھتے بھی ہیں, اور ہم اب تو یہ کہنے لگیں کہ بھئی اب مال کی شدید محبت اس وجہ سے کہ ہمیں مال کی بہت زیادہ ضرورت بھی. یقیناً ضرورت انسان کو مال کی ہوتی ہے, لیکن اتنی شدید محبت. شہید دستغب شیرازی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کلیجی فروش کا, کہ جو اپنے جتنی بھی دن بھر کی کمائی ہوتی تھی اس کو ایک تھیلی میں جمع کر کر کے رکھتا رہتا تھا. حالت احتضار میں جب تلقین پڑھنے کا مرحلہ آیا اور اس کے سامنے تلقین پڑھوانی شروع کی تو جیسے ہی اماموں کے نام آتے تھے اس کی زبان رک جاتی تھی. بہرحال کچھ حکم خدا ایسا ہوا کہ اس کی موت ٹل گئی اور وہ دوبارہ صحت یاب ہو گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ساری زندگی تم اماموں کا نام اتنا لیتے رہے اور بڑھ بڑھ کے نعرے لگاتے رہے, لیکن جب اماموں کا نام لینے کی باری آئی تو تمہاری زبان وہاں پہ آ کر لڑکھڑا جاتی تھی اور تم رک جاتے تھے, ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں میری زبان پہ ائمہ کے نام جاری ہونے لگتے تھے میرے سامنے ایک شخص آ جاتا تھا جس کے ہاتھ میں میری وہ تھیلی ہوتی تھی اور کہتا تھا دیکھو اگر خبردار اگر تم نے نام لیا تو میں تمہاری اس تھیلی کے اوپر قبضہ کر لوں گا اور یہ پیسے میں تم سے چھین لوں گا. کیونکہ مجھے اپنے اس پیسے سے شدید محبت تھی تو میں اس کا نام لینے سے رک جاتا تھا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال دنیا کی شدید محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وقت اس سے اگر بہت زیادہ دلی طور پر لگاؤ رکھا تو یہ وقت احتضار جتنا پیسا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اچھا. یہ ہر شخص کے مطابق ریلیٹو بھی ہے, جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو اتنا ہی مال جو اس کے پاس ہے اس سے شدید محبت ہوتی.
تو بہرحال اس کی محبت کو کم کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں. بہرحال اس کے اندر سے ایک سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے اوپر اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. تو بہرحال تقریباً 11 یا 12 یہ موقع ہوئے. اب آ جائیے اگلا، شراب. بصرے کی ایک عورت کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر ذاکرات مجالس میں پڑھتی بھی ہیں. ام خالد کا واقعہ کہ مدینے وہ آتی ہیں چھٹے امام کے پاس اور آ کر اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں دل کی ایک مریضہ ہوں اور مجھ کو کسی طبیب نے مشورہ دیا ہے کہ میں اگر شراب پی لوں تو اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے. امام نے کہا کہ اے ام خالد، اگر تم نے شراب پی، چاہے اس طبیب کے کہنے پر ہی کیوں نہ صحیح، تو تم کو وقت نزا سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، دل کے امراض میں تو اب تو ایک اسباب میں سے ہے کہ شراب پینا، بلکہ میڈیکل کے طور پہ اور پریسیپیٹیٹ کرے گی وہ اس مرض کو حالت مرض میں اگر وہ شراب پی جائے. تو ام خالد بہرحال پھر اس سے رک گئیں. ام خالد نے یہی کہا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے شراب کیوں پی تو میں کہوں گی کہ میرے آقا و مولا نے مجھے اس کی اجازت دی تھی. امام نے کہا نہیں اے ام خالد، اگر تم نے شراب پی تو وقت نزا سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بہرحال پھر انہوں نے شراب نہیں پی. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ اس میں عرض کیا تھا کہ غالباً شراب کے متعلق کہ اگر کسی نے ایک قطرہ بھی پیا اور وہ بلا توبہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا خاتمہ خراب ہوگا. اور وہ روایت آپ پچھلے درس میں سن چکی ہیں کہ شدید پیاس اس کے اوپر مسلط کی جائے گی. اس کے بعد اگلا گناہ کہ جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا وہ ہے مومن کو طعنہ دینا. کتنی معمولی سی بات ہے ہمارے نزدیک یہ، لیکن اس کا عذاب کتنا محیط ہو جاتا ہے سب چیزوں کے اوپر. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کے گناہ دوسروں کو بتاتا ہے، اسے برائیاں کر کے کسی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، تو وہ بدترین موت مر کے رہے گا. بدترین موت اس کی آئے گی، جو کہ خود جس کا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے اس کا خاتمہ خراب ہوگا، سوء خاتمہ اس کو نصیب ہوگا. مومن کو طعنہ دینا. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی تفصیل میں جائیں گناہوں کی، بس اب آپ یہ نوٹ کرتی جائیے اور اس سے اپنے آپ کو بچاتی جائیے، تاکہ وقت مرگ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کہ ساری زندگی جو ہم محنت کرتے رہے کہیں وہ عین وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے. اچھا، اس کے بعد ہے نافرمانی والدین. سوء خاتمہ کا ایک بہت بڑا سبب جس کے متعلق ہم کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں، بہت دفعہ اس کے متعلق باتیں آ چکی ہیں، تو بس یہ آپ نوٹ کیجئے. اس کے فوراً بعد ہم اگلے پوائنٹ کے اوپر جاتے ہیں. نماز میں سستی کرنا. بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں تو اکثر ان کی بھی نماز فجر قضا ہو ہی جاتی. یہ بھی نماز میں سستی کرنے کے مترادف ہے اور ایسے اشخاص کا بھی خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کا دیر سے سونا یا کوئی عذر یا بعد میں افسوس کرتے رہنا، یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ کوئی اتنے قابل قبول عذر ہوں گے. تمام پوری آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کا امتحان سونے کی وجہ سے رہ گیا ہو، کیونکہ وہ اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سونے کی وجہ سے کسی کی فلائٹ مس ہو گئی ہو، لیکن نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر بعد میں ایک ہلکا سا افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد قضا انجام دینی شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی ہاں، یہ ایک پورا ایک الگ ایک ہمارا ایک اس کے موضوع پر ایک پچھلے جو درس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ کسی بھی وقت ہم الگ سے مکمل کریں گے، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں بیان کرتے جانا ہے. کہ نماز اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں، ان میں سب سے اچھا طریقہ ہے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنا. ویسے ایک آیت بھی ہے جو مفاتی کے اندر بھی ہے غالباً، وہ اگر سونے سے پہلے اگر وہ آیت پڑھ لی جائے تو جس وقت چاہے انسان بیدار ہو سکتا ہے، جو بھی اپنے دماغ میں ٹائم سیٹ کرے. لیکن بہرحال اس کی آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالی جائے گی، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان جلد سونے کی عادت ڈالے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے جس کو ہم ہیڈنگ تو یہی ڈالیں گے کہ مسائل فقہ کی عدم واقفیت.
مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی روایت ہے کہ جو شخص بھی نماز جماعت میں حمد اور سورہ پڑھے گا خود، حالانکہ خاموش کھڑے رہ کے سننا ہوتا ہے، خود اگر کسی نے نماز جماعت کے اندر حمد اور سورہ پڑھا تو وہ بے دین محشور کیا جائے گا، یعنی اس کے اندر بھی سوء خاتمہ ہی کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک ہے مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس سے بھی خاتمہ کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا گناہ، بس اس کو جلدی سے ترتیب وار لکھتی جائیے، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ختم کر دیں گے۔ پے در پہ گناہ کرنا، ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ، جس طرح کے عام طور پر ہماری زندگی اسی کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ دیکھیے جب بھی ہر گناہ کے بعد توبہ کی بڑی تاکید آئی، ہر گناہ کے بعد انسان توبہ کرے، ہر گناہ کے بعد توبہ کی تاکید اس وجہ سے ہے کہ ورنہ اگر پورا دل تاریک ہو گیا کسی کا تو پھر اس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ دیکھیے جس وقت بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، میں آپ کو خاص بات بتاؤں، اس کو اگر آپ توجہ سے سن لیں، خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتی ہیں نا تو آپ کا ایمان بالکل نکل کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل اس وقت بے ایمان انسان ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر ذرا سا بھی موجود نہیں ہوتا۔ دیکھیے شیخ بہائی نے اپنی کتاب کشکول کے اندر بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں جو لوگوں کے ساتھ حالت احتضار میں پیش آئے کہ ساری زندگی جس چیز کے اندر انسان مبتلا رہا ہے، وقت انتقال وہی چیزیں اس کی زبان پر آئیں۔ مثلا اکثر گلوکار اپنا گانا گاتے گاتے اس دنیا سے گئے، کچھ اور ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں، جو چیز ان کی زبان پہ زیادہ رہی۔ بہت سے افراد نامحرموں کا نام لیتے لیتے جن سے عشق و عاشقی کے اندر وہ مشغول ہوتے رہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ خاتمہ بالسو، یعنی خدا کا نام اور سب چیزوں کا نام ان کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نامحرموں کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے گئے۔ اس کے علاوہ وہ جو آپ واقعہ ملتا بھی ہے وہ آپ بلکہ پڑھ لیجئے گا، شیخ عباس قمی کی حمام منجاب کا راستہ، اس کے اندر پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اس کی زبان پر صرف وقت انتقال وہی چیز آ رہی تھی۔ اسی اعتبار سے وہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہ رکھے عمدن تو وہ بالکل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس پورے وقت میں جب تک وہ روزے کا وقت رہے گا ایمان اس سے بالکل الگ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول کی وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ کوئی بھی شخص جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے ایمان بالکل نکل کے الگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ یہ لگائیے کہ جس وقت بھی ہم گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو ایمان بالکل باہر ہو جائے گا ہم سے، اور اس خدا نہ خواستہ اس موقع پر اگر موت آ گئی تو بلا ایمان اس دنیا سے جائیں گے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ ٹھیک ہے گناہ آپ سے ہوتے رہیں گے لیکن فوراً ہی توبہ واجب ہے، فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو مٹائیے کہ اگر اس گناہ کی حالت برقرار رہی تو ایمان تو اس وقت باہر نکلا کھڑا ہوگا۔ بلکہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ ایک مومن کے ساتھ بہت یہ ہوتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ایمان اس کے جسم سے نکلتا ہے اور باہر جاتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اطاعت خدا کی طرف آتا ہے تو ایمان پھر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر خدا نہ خواستہ موت نہ آ جائے کہ جس وقت ہم گناہ کی حالت میں ہوں، کوئی ایسا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہوں، کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی فلاں چیز کر رہے ہوں، کوئی گناہ کر رہے ہوں، کسی محفل کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں کہ اس وقت ایمان ہمارے جسم سے نکل کر باہر ہوگا، اور اس وقت اگر موت آ گئی تو سوء خاتمہ کا شدید خطرہ۔ اچھا دیکھیے اسی توبہ کا جو فائدہ یہ کہ فوراً توبہ کرنے سے ایمان دوبارہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب بھی شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ توبہ آپ سے بھلائے رکھے۔ جب بھی چھٹے امام یہ بات بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ نیک عمل آپ جتنا بھی کرتے رہیں، اصرار گناہ کے ساتھ کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ ایک عالم عارف گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ بہاری۔ شیخ بہاری نے پورا ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کے حوالے سے، کہ حضرت خضر سے یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ کو یہ حضرت موسیٰ کی استادی کا یہ شرف کیسے حاصل ہو، یعنی کہ نبی خدا کی رہنمائی کرنے کا شرف۔
حضرت خضر نے ایک جواب دیا. حضرت خضر ایک مرد صالح ہونے کے باوجود ایک نبی خدا کی رہنمائی کا کام. پوچھا گیا کہ آپ کو آخر یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا، بترک المعصیہ، گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے فقط. تو اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. اچھا، اب یہ جتنے گناہوں کا ایک کوٹ ہمارے اوپر جمع ہوتی چلی جا رہی، آخر کون سے ایسے ہم طریقہ کار کو اختیار کریں کہ ہم تھوڑے چھوٹے سے عمل سے بہت بڑے بڑے اپنے گناہوں کو، بہت بڑی تعداد میں گناہوں کو ختم کروا سکیں؟ دیکھیے، یہ جو استغفار ہے، استغفار کے متعلق کچھ استغفار ایسے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو علماء نے بتائے ہیں، اور اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ ہیں، اسی استغفار کے نتیجے میں معاف ہو سکتے ہیں، اور خود بخود معاف ہوتے رہیں گے اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتی رہیں. نمبر 1، الاستغفار بعد صلاۃ العصر، نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز عصر کے بعد استغفار کو پڑھے گا اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے گا، یا صرف استغفر اللہ بھی 70 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، غفر اللہ لہ 700 ذنب، خدا اس کے 70,000 گناہ اسی وقت معاف کر دے گا. نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ صرف استغفر اللہ کہنا 70,000 گناہوں کو معاف کرواتا ہے. دیکھیں، کیونکہ گناہوں کا ایک ایسا انبار ساری زندگی میں ہم جمع کرتے ہیں، اسی وجہ سے اتنا زیادہ ان چیزوں کا ثواب بھی بتایا گیا ہے. ایک تو استغفار ہو گیا. یہ دوسرا استغفار ہے الاستغفار دبر کل فریضۃ. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد پہلو بدلے بغیر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ پڑھے، جو آپ تعقیبات نمازیں پڑھتی بھی ہوں گی، صرف 3 دفعہ یہ جملہ پڑھ لینا تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. ہر نماز کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھنے سے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ نماز پوری زندگی کے گناہ. دیکھیے، ہم اس میں آپ وہ یاد رکھیے کہ ہم کس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، کہ گناہ جو ہیں یہ سوء خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اگر ہم استغفار ساتھ ساتھ کر کے اس کو مٹاتے جائیں تو یہ خود بخود ہمیں وہ خطرہ ٹلتا جائے گا. نمبر 3، الاستغفار عند القیام من ای مجلس. چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تھے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ 25 مرتبہ استغفر اللہ نہ پڑھ دیں. 25 مرتبہ پیغمبر اسلام استغفار پڑھتے تھے، اس کے بعد کسی بھی مجلس سے اٹھتے تھے. کسی بھی جگہ سیٹنگ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس دوران جتنے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر گناہ اس وقت ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ مجالست کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ 25 مرتبہ کم سے کم اٹھنے سے پہلے ضرور استغفر اللہ پڑھتے تھے. نمبر 4، الاستغفار 100 مرہ عند النوم. سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے گا تو جس وقت وہ جاگے گا اس کے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہ ہوگا. ایک گناہ بھی اس کے ذمے باقی نہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور استغفار ہے جس کا تو ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، الاستغفار فی السحر. صبح سویرے استغفار کرنا. والمستغفرین بالاسحار یا وبالاسحار ہم یستغفرون. سورہ زاریات کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت.
اچھا، ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ سحر کا یہ جو سحر خیزی اور سحر کا جو وقت ہے وہ اصل میں نماز فجر سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے کا ہے، یعنی جس کو صحیح وقت سحر کہا جائے گا، جس کے اندر عبادتیں انجام دینی ہوتی. تو یہ کچھ ایسے استغفار ہیں کہ جس سے خود بخود آپ کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک استغفار اور ہے، دیکھیے استغفار کی شکلیں ہیں. یہ جتنی آپ نمازیں یومیہ پڑھتی ہیں خود استغفار. روایت میں کہ جو روزانہ 5 مرتبہ دن میں نہائے اور غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کبھی کوئی کدورت اور گندگی اور میل باقی رہے گا؟ نہیں. اسی طریقے سے روحانی گندگی اور نجاستیں یہ خود بخود اگر ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں اور اس کی محافظت کریں تو یہ خود بخود ہمارے ذمے جو گناہ ہوں سب معاف ہوتے رہیں گے. اسی اعتبار سے ایک اور استغفار ہے، وہ ہے نماز جمعہ. روایتوں میں ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک، یعنی جو آپ نے پچھلا جمعہ پڑھا ہے اس سے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف ہوتے رہتے ہیں جمعے کی نماز صرف پڑھنے کی وجہ سے. اور یہی روایات غسل جمعہ کے لیے بھی آئیں کہ غسل جمعہ انتہائی اہم ترین مستحب معتبر غسلوں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب استغفار ہیں. یہ خوب نیکیاں کرتی جائیے، خوب استغفار، خود بخود استغفار ہوتا رہے گا. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تو جتنے بھی آپ نیکیاں کرتی چلی جائیں گی خود بخود گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو دیکھیے یہ سب آپ کے سامنے یہ طریقہ کار پیش ہوئے. توبہ، یہ جو ہم جتنا استغفار اور توبہ کی ابھی بات کر رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو کرنے والا، توبہ کو بار بار انجام دینے والا، اس سے خود بخود ایک تو گناہ کم ہوتے جاتے ہیں. پھر وہ جو آپ آیت سنتی ہیں ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرنے لگتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ. کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، بے شک سارے کے سارے لوگ خطا کار ہیں لیکن خدا کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے. تو جب آپ خدا کی محب بن جائیں گی تو ایسا شخص جسے خدا محبوب رکھنے لگے توبہ کرنے کی وجہ سے، اس کا خاتمہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا. تو حسن خاتمہ کی اس کے اندر بشارت ہے توبہ کے اندر. تو جب بھی بار بار توبہ استغفار کتنا زیادہ اس کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ فقط بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ صرف تسبیحاں پڑھتے رہنا استغفار کی خالص سے کچھ نہیں ہوگا. کرتا کوئی اگر صرف فقط یہ بھی رہے لیکن اس کی مداومت کرے، ہمیشہ یہ کرتا رہے، تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ تمام گناہوں سے بری ہو جائے گا. اب آ جائیے ہم کچھ ان اعمال کا تذکرہ شروع کر دیں. یہ تو تھے سوء خاتمہ کی طرف لے جانے والے اعمال. کچھ اعمال ایسے ہیں جو خود بخود حسن خاتمہ کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. ایمان چاہے ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ بسر ہوئی ہو، لیکن حسن خاتمہ، وقت مرگ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جائے، کچھ براہ راست ایسے اعمال ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. نمبر 1، المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرے تو ملک الموت مومن کے پاس آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ شیطان کو اس سے دفع کر دیتا. شیطان موجود ہی نہیں رہ پائے گا. یہ ملک الموت کی ذمہ داریوں میں سے قرار پا جاتی ہے کہ مومن کے پاس سے شیطان کو ہٹا دے. جو شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرتا. دیکھیے یہ جو آپ آیت پڑھتی ہیں نا، اس کی تفسیر میں چھٹے امام نے بات بیان فرمائی. کون سی آیت؟ فویل للمصلین، تباہی اور بربادی جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں. چھٹے امام نے کہا کہ اس سستی سے مراد یہ ہے تاخیر الصلاۃ عن اول وقتها لغیر عذر، بلا کسی ویلڈ ریزن کے نماز میں ٹال مٹول کرنا. ابھی پڑھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، دیر کرتے جائیں. پڑھ لیتے ہیں وقت کے اندر لیکن دیر سے پڑھتے ہیں. امام نے کہا بلا عذر، لغیر عذر، بغیر کسی عذر کے، تاخیر الصلاۃ ان اول وقت، اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا. یہ اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں امام نے بات بیان فرمائی.
دیکھیے ایک اور بھی بات ہے کہ اصل میں یہ جو نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرنا جو ہے نا، یہ تعظیم حق مولا ہے، یہ انتہائی ادب اور شدت شوق و محبت کی علامت ہے پروردگار سے، جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے۔ اور جو بلا عذر دیر کرتا ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کو خدا سے دلچسپی نہیں، اور اندرونی طور پر اس کو ایک ریپلجن محسوس ہو رہی ہے، یعنی کراہیت سی ہو رہی ہے نماز پڑھتے، اس وجہ سے وہ ٹالتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، بہرحال مال اور اولاد کے اندر مشغول ہو کر ذکر خدا سے غافل ہو جانا، اس کی بڑی جاب کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے چلے جانا اور نماز کو ٹالتے جانا، یہ بہرحال اس کے اندر آ جائے گا کہ ہم نماز کے اندر سستی سے کام لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی اماموں نے بہت زیادہ اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہمارے شیوعوں کو کچھ خاص اوقات میں آزماؤ، اس میں ایک ہے نمازوں کے اوقات میں ان کو آزماؤ، جتنی وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے پائے کے شیعہ ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا، یہ خود بخود حسن خاتمہ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ شیطان کو دور کر دیا جائے گا آپ سے۔ اس کے بعد نمبر 2، دوام تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہا۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سوائے شقی کے تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنے کو کوئی شخص ترک نہیں کرتا، اس التزام کو سوائے شقی کے کوئی ترک ہی نہیں کرتا ہے۔ تو خدا کا شکر کہ بہرحال یہ چیز مومنین کے اندر رائج ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ سعید رہے گا، سعید، سعادت یافتہ، حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر۔ تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے والا، اس کا خاتمہ بالکل ٹھیک اور بخیر ہوگا۔ نمبر 3، التختم بالعقیق، عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ عقیق کے اندر تو واقعی ایسے فضائل اور برکات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی گویا ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ دنیا کے اثرات جو روایات کے اندر مذکور ہیں، ایک تو فقر و فاقہ سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ بہت مبارک ثابت ہوتا ہے، تیسری چیز یہ کہ اس سے غم و حزن، جو بھی شخص اس کو پہنتا ہے اس کو غم و حزن اور ڈپریشن سے وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا، اور جس شخص سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا اس سے وہ امان میں رہے گا، سوائے خیر کے وہ کوئی چیز نہ دیکھے گا، اور ہر سفر میں بھی امان میں رہے گا۔ باقاعدہ معصومین کے پاس لوگ آتے ہیں کہ مولا ہم نے فلاں جگہ ویرانے کے اندر ایک شخص کی لاش پڑی دیکھی، امام نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ نہیں مولا عقیق کی انگوٹھی تو نہیں تھی۔ کہا کہ اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو اس طرح سے نہ مارا جاتا، ایکسیڈنٹل اموات سے بھی بہرحال یہ بچاتا ہے۔ اور بہت سی روایت میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ وہ ہاتھ جس میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی وہ ہاتھ کٹنے سے اور خون نکلنے سے محفوظ رہے گا، اور وسعت رزق اور حاجت براری کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہے عقیق کا پہننا۔ اچھا، اب یہ تو دنیا کی باتیں تھیں عقیق سے متعلق، آخرت کی باتوں میں سے ایک فوائد میں سے ایک یہ کہ تو نفاق سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے، منافقت اس میں سے ختم ہو جاتی۔ دوسرا، حسن خاتمہ کی بشارت اس کو ملے گی، حسن خاتمہ یہ بھی ہے روایت میں۔ دیکھیے ہم حسن خاتمہ ہی کو تو بیان کر رہے ہیں نا، اور خدا کو وہ ہاتھ اٹھا ہوا دعا کے لیے بہت پسند ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق ہو، وہ یعنی دعا وہ اس کی ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی جس ہاتھ میں وہ عقیق پہنتا تھا۔ اور ایک رکعت نماز عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ بغیر عقیق کی انگوٹھی پہنے 1000 رکعت نماز سے افضل۔ فروع کافی میں بھی، ثواب الاعمال میں بھی یہ بہت زیادہ روایتیں سلسلے میں آئی ہیں۔ باقاعدہ کچھ لوگوں نے آ کر معصومین سے ڈاکوؤں کی بھی شکایت کی تھی، آج کل بھی خیر ڈاکو جگہ جگہ ہیں۔ تو امام نے معصوم نے کہا کہ تم عقیق کیوں نہیں پہنتے، کیونکہ ہر بلا سے انسان کی حفاظت کرتا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جو چوتھے امام نے ایک الگ سے چیز بتائی،
کہ اگر پیغمبر اسلام کا نام اور مولا کا نام عقیق کی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروا دیا جائے، یعنی اس طرح سے اگر لکھا ہو مثلا محمد پھر آگے نبی اللہ یا پھر علی ولی اللہ، اس طرح سے بھی اگر لکھوا دیا جائے تو وہ بری موت سے چوتھے امام کہتے ہیں کہ وہ شخص محفوظ رہے گا اور وہ ہمیشہ دین فطرت ہی کے اوپر مرے گا۔ جی اب یہ اس کا ہم ایک اور اس کی اصل تفصیل ہم اس وقت بتائیں گے، خاص عبارت جس وقت دفن کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے اس وقت عقیق کا ایک خاص ایک بہت ہی بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس سے سوال منکر و نکیر ہی سمجھنے کے لحاظ سے ساقط ہو جائے گا اور وہ عقیق خود بخود جواب دے گا آپ کی طرف سے۔ وہ ایک خاص طریقہ آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے، انشاءاللہ ہم دفن کے موقع پر اس کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد اب آ جائیے، یہ کتنے طریقے ہوئے؟ 3۔ نمبر 4، المداومۃ علی دعاء الغریق، دعائے غریق کو ہمیشہ پڑھنا۔ چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ والی دعا پڑھے گا، یعنی یہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہی ہیں اور اگر اجتماع کے لیے اور سب کے لیے تو ثبت قلوبنا علی دینک، یہ والی دعا پڑھنا۔ اس کا ایک نام دعائے حزی بھی بہت سی کتابوں میں، البتہ دعائے حزی ایک اور دعا بھی ہے، لیکن دعائے غریق اور دعائے حزی یہ دونوں مترادف ناموں کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص کہ جو روزانہ اس دعائے غریق کو پڑھتا رہے گا اس کا بھی حسن خاتمہ ہوگا، روایت کے اندر۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا حسن خاتمہ نصیب کروائے گا۔ نمبر 6، ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی جو نماز ہے، ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز، یہ آپ کو مفاتی میں بھی مل جائے گی اس کا طریقہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا اس کی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کا دین اس سے سلب نہ کیا جائے گا، قبر اس کی بہت فراخ ہو جائے گی، اس کے والدین اور اولاد کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور روح نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ باقیات الصالحات کے اندر باقاعدہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر بھی اس چیز کو لکھا ہے، تو آپ اس کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز اور اس کے ذیل کے اندر پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بھی، اس کے اندر بھی حسن خاتمہ ہے جو بھی ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو یہ نماز پڑھے گا۔ نمبر 7، بکثرت درود پڑھنا، درود بھیج دیجیے محمد۔ وہ واقعہ یاد کیجیے جب ہم نے حج کے سلسلے کا ایک بیان کیا تھا کہ جو ہر شخص جس میں سے وہ شخص ہر وقت درود ہی پڑھتا رہتا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کا خاتمہ خراب ہو رہا تھا اس کے باپ کا، لیکن پیغمبر اسلام کی آواز آئی تھی کہ تو ہر وقت ہم پر درود پڑھتا تھا کثرت سے، آج اس کی جزا کا وقت آ گیا۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی یعنی عین اس وقت کہ جب اس کا خاتمہ خراب ہونے والا تھا وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے ایمان موجودہ پر شکر کرنا۔ ہم نے کبھی اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی یہ دولت ایمان بغیر کسی کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے ہمیں ایسے ہی مل گئی۔ ایمان موجودہ پر شکر کرنا، اور ان شکرتم لازیدنکم، جو شخص بھی شکر کرے گا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، نعمت میں اضافہ، یعنی ایمان موجودہ پر جب شکر ہوگا تو خود بخود شکر کرنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوگا، جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر حسن خاتمہ خود بخود ہی ہوگا، کیونکہ وقت مرگ جب اضافہ شدہ ایمان ہے وہ ہاتھ سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 9 وہ مشہور جو کہ دعا کے طور پر بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اس کو پڑھنے والا شخص ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت آنے کے بعد میرے دل کو نہ پھیر دینا۔ یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ۔ دیکھیے یہاں بھی اس کے اندر ایک جملہ آیا ہے وہب لنا، ہمیں تو اپنی طرف سے یہ تحفہ دینا، وہب لنا۔
دیکھیے جو بھی یہ لامحدود جنت ہے نا، یہ ہمارے 50-60 سال کی زندگی کے محدود ریاضیات کا بدلہ تو نہیں بن سکتی. بہت ہوا تو ہمارا استحقاق اتنا بننا چاہیے تھا کہ بس 50-60 سال کی جنت ہی ہم کو مل جاتی. تو اس محدود ریاضیات سے جو چند سال آپ نے انجام دی ہیں، لامحدود جنت کا استحقاق تو پیدا نہیں ہوتا. تو اب یہ جو بہرحال جب استحقاق پیدا نہیں ہوتا تو پروردگار کی طرف سے جو لافانی جنت ہے، یہ سوائے ہبہ کے اور تحفے کے کچھ اور نہیں. جب ہی اس کے اندر اس کا جملے کا یہ بھی بات آئی ہے ہبہ. دیکھیے ہبہ جو ہبہ ہے نا، یہ بدون معاوضہ ہوتا ہے، جس میں واہب اپنے یعنی جو تحفہ دے رہا ہے وہ اپنے غیر متناہی کرم سے جتنا چاہے دے دے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں. اور پھر آخر میں یہ بھی کہا انکا انت الوہاب، آخر تم کو یہ ہبہ مانگنے کا حق کہاں سے پیدا ہوا؟ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ہم وہاب ہیں، ہم بڑے سخی داتا اور بخشش کرنے والے ہیں، اس وجہ سے تم کو یہ حق پیدا ہوا. تو بہرحال پروردگار سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، اور اس کے اندر یہ والی دعا پڑھنا ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے جاتی. 9 چیزیں ہوئیں. 10ویں چیز اب ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کو بس مکمل کرتے جا رہے ہیں. 10ویں چیز ہے سورہ محمد کی تلاوت کرنا. درود بھیج دیجیے محمد اللہ. چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ مرتے وقت ہر قسم کے شک اور ریب سے بری ہو جائے گا. یعنی شکوک و شبہات کی دنیا سے وہ شخص نکل جائے گا اور بالکل حالت یقین میں اس کا خاتمہ ہوگا، اور مرتے وقت وہ شخص کفر اور شرک سے محفوظ ہو جائے گا. یہ ایک چیز ہے تلاوت سورہ محمد. اس کے علاوہ جو 11ویں چیز ہے وہ ہے تلاوت سورہ ہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی واجب نمازوں میں سورہ ہمزہ پڑھے گا فقر و فاقہ اس سے دور ہو جائے گا، رزق اور روزی کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةِ السُّوءِ، بری موت اس سے دور ہو جائے گی. سوء خاتمہ سے تو وہ شخص محفوظ ہو جائے گا. نماز واجب میں سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنا. عام طور پر جو مشہور سورہ ہیں وہ تو پڑھے جاتے ہیں، انا انزلنا وغیرہ، لیکن یہ جو سورے دیگر ہیں یہ بھی ضرور پڑھے جائیں کیونکہ ان کے کچھ الگ فائدے ہیں. نہیں، انا انزلنا کو ترک کر دیجئے اور اس کی جگہ یہ والا سورہ پڑھیں. یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کریں، یعنی انا انزلنا کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مختلف الگ الگ جو سورے بتائے گئے ہیں اس کے اندر ان سوروں کو پڑھنا. تو آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.